یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور ان کی کتاب ہے دلائل الخیرات. یہ بہت زبردست کتاب ہے درود شریف کے اوپر اور عاشقان رسول عاشقان درود الحمدللہ اس کی کثرت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے تو راستے میں مقام پر ریگستان ہے، رات پانی نہیں ملا تو آپ نے جو ہے دیکھا کہ پانی کہاں پر ہے، ہر طرف ریگستان ہے، قریب ایک بستی ہے تو بستی میں چلے گئے تو دیکھا کہ وہاں پر جو ہے ایک کنواں ہے اور کنویں میں پانی تو ہے لیکن ڈول نہیں نکالنے کی. تو آپ نے دیکھا کہ ڈول کہاں سے لائیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا ڈول نظر نہیں آیا. تو پیارے بھائیوں ایک بچی نظر آئی. آپ نے بچی سے پوچھا کہ اے لڑکی کیا اس کنویں میں جو پانی ہے اس کو نکالنے کے لیے تمہارے پاس کوئی برتن ڈول وغیرہ ہے؟ اس بچی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ تو پیارے بھائیوں آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں. تو اس بچی نے کہا، چھوٹی سی بچی، اس بچی نے کہا اچھا آپ ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو آپ کا بڑا مشہور ہے لیکن آپ اتنا پانی نہ نہیں سکتے. یہ کہہ کر وہ بچی کنویں کے پاس آئی اور آ کر اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک جو ہے اس کنویں میں ڈالا. جیسے تھوک اس کنویں میں ڈالا تو سبحان اللہ کہ پانی جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا، پانی اوپر آ گیا. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حیران ہو گئے کہ کیا کرامت ہے بچی کے اندر کہ بس اپنا لعاب دہن ڈالا پانی اوپر آ گیا. پوچھا اے بچی یہ کرامت تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئی، کس وجہ سے یہ کرامت پیدا ہوئی، یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ تم نے تھوکا اور پانی اوپر آ گیا؟ تو بچی نے جواب دیا حضرت بات یہ ہے کہ میرا تو کچھ عمل نہیں، بس یہ عمل ہے کہ میں ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتے رہتی ہوں اور جو کچھ آپ نے دیکھا یہ درود پاک کی برکت سے ہے. تو میرے پیارے بھائیوں درود شریف یہ وہ پیارا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے اور ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے درود شریف پڑھنے والوں کی زبان میں، ان کے لعاب دہن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے والے پانی کو اوپر کر دیا. محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس پانی سے وضو بھی کیا اور پانی آپ نے نوش بھی فرما لیا اور آگے کے لیے اس کو اپنے پاس جمع بھی کر لیا. تو اس کے بعد آپ نے نیت کر لی کہ میں بھی انشاءاللہ درود شریف پر ایک کتاب لکھوں گا. پھر آپ نے کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. الحمدللہ یہ عاشقوں کے گھروں میں ہوتی ہے، سرکار کے جو عاشق ہوتے ہیں ان کے گھروں میں دلائل الخیرات ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلائل الخیرات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ مل کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محترم پیارے بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کچھ دن پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہا تھا اور وہ عیسائی تھا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. تو عیسائی تھا تو اس کو خانہ کعبہ سے جو ہے اس کو حسد ہو گیا کہ خانہ کعبہ مکے میں دور دور سے لوگ آ کر یہاں پر حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس کا جو ملک یمن کا شہر صنعاء اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو صدر مقام ہے. تو وہاں پر اس نے بڑا گرجا گھر بنایا، بڑا شاندار گرجا گھر بنایا اور وہ چاہتا یہ تھا کہ لوگ پوری دنیا سے کعبے کو نہ جائے بلکہ یمن میں صنعاء میں جو اس نے گرجا گھر بنایا اس گرجا گھر کا طواف کرے، کھانے کا باپ آنا بند کر دے. یہ نیت سے اس نے جو ہے وہاں پہ ایک بڑا گرجا گھر بنا دیا. تو یہ بات مکے والوں کو معلوم ہوئی تو مکے کے ایک شخص نے وہاں جا کر وہ گرجا گھر میں جا کر اس نے وہاں پر بول پراس کر دیا، گندگی کر دی پوری اور
وہاں سے نکل کر آ گیا. یہ بات بادشاہ کو معلوم کہ ارے مکے کا رہنے والا اور یہاں پر ہمارے گرجا گھر میں آ کر بول کراس کر دی، یعنی یورین ٹوائلٹ وغیرہ کر کے اس کو گندہ کر دیا پورا. تو اس کو بہت غصہ آیا بادشاہ کو کہ ہمارے وطن میں آ کر اور ہمارے گرجا گھر میں آ کر مکے والے نے ایسا کیا، اب ہم مکے کو جا کر خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے. تو بڑا لشکر تیار کر لیا، اس میں بہت سارے ہاتھی تھے. تو ہاتھی والا لشکر لے کر وہ جو تیاری کر کے بڑا لشکر تیار کر کے مکے کی طرف چل پڑا. اور مکے کے قریب آ گیا. قریب آنے کے بعد اس کا جو پہلا دستہ تھا، اول دستہ، وہ اول دستہ جو ہے مکے میں آ گیا اور آ کر مکے والوں کے جانور جو ہوتے ہیں، اونٹ وغیرہ، بکریاں وغیرہ جو زمانے میں پالا کرتے تھے، تو وہ سب جو ہے انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، اس میں قبضہ کر لیا. اور اعلان ہو گیا کہ جو ہے یہ ابراہا بادشاہ آ گیا ہے اور جو ہے خانہ کعبہ کو اب توڑ دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا. اس طرح کا اعلان شروع ہو گیا اور تمہارے سارے جانور ہم نے اپنے قبضے میں لے لیے. یہ بات حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوئی، جو حضور کے دادا حضرت ہیں، حضرت عبد المطلب. تو ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے جو ہے کہا کہ اچھا، ان کے بھی 200 اونٹ، اس کو بھی وہ ہاتھ کر لے گئے. آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں. تو آپ جو ہے سیدھے ابراہ کے پاس آئے، اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور آپ اونچے پورے اور چہرے پر روب اور دبدبا، مکے کے جو ہے آپ سردار ہیں، جو حضور کے دادا جان ہیں، تو ان کی پیشانی میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور چمک رہا تھا، سبحان اللہ، وہ نور، اس کا جو روب، اس کی جو ہیبت تھی، وہ دیکھ کر ابراہا بادشاہ جو وہ گھبرا گیا. جو عالیشان کرسی پہ بیٹھا تھا وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ادب میں، کہا کہ آپ ہی عبد المطلب ہیں جو مکے کے سردار ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں مکے کا سردار عبد المطلب میں ہی ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کیوں آئے میرے پاس؟ آپ نے جواب دیا کہ تم جو ہے ہمارے اونٹ اور ہماری بکریاں، ہمارے جانوروں پر تمہارے لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، لہذا وہ جانور اور اونٹ ہمیں واپس کرو. تو بادشاہ نے کہا ارے تم نے تو بڑی معمولی بات کا سوال کر لیا، ارے میں تو تمہارے شہر کی اینٹ سے بجانے آیا ہوں، خانہ کعبہ کو توڑنے آیا ہوں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرو گے، لیکن تم کو تو اپنے اونٹوں کی بولی ہے، کیا اوقات ہے، کیا حیثیت اونٹوں کی؟ میں تو تمہارے شہر کو تہس نہس کرنے آیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا. تو پیارے بھائیوں، حضرت عبد المطلب آپ نے اتنا پیارا جواب دیا کہ یہ جو جانور ہے یہ میرے ہیں اور دوسرے لوگوں کے جانور ہیں، اور جس کو تم توڑنے آئے وہ اللہ کا گھر ہے، تو اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. ہم ہمارے جانور واپس لینے کے لیے آئے ہیں. آپ نے جواب دیا. تو ابراہ جو ہے بڑا متاثر ہوئے، کیا لوگ ہیں یہ لوگ، ان کو ڈر نہیں بالکل کہ میں تو خانہ کعبہ کو شہید کرنے آ گیا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے، یہ اپنے اونٹ اور اپنی بکریاں، اپنے جانور کی بات کر رہے ہیں. تو اس نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں کے جتنے اونٹ، جانور، بکریاں جو ہماری فوج نے قبضہ کیا سب ان کے حوالے کر دیے جائیں، واپس دے دیے جائیں، سب واپس کر دیے گئے. اس کے بعد حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس آئے اور آ کر آپ زار و خطاب رونے لگے، ریا مزاجی کرنے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، ہم عاجز کمزور بندے ہیں، ہم تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے. اے اللہ اپنے گھر کی تو حفاظت کروا، بہت بڑا لشکر آیا ہوا ہے، وہ لشکر کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تو اپنے گھر کی حفاظت کروا. اس کے بعد آپ نے سارے مکے والوں سے کہا کہ اے مکے والوں،
اپنا مال اور اپنے جانور لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ، چھپ جاؤ، سب بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، سب چھپ جاؤ، اپنا مال لے لو اپنے گھروں سے، اپنے جانور لے کے چلے جاؤ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بلندیوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ، غاروں میں چھپ جاؤ۔ تو پیارے بھائیوں، سارے مکے والے اپنا مال، اپنے جانور سب لے کر کے، خود حضرت عبدالمطلب بھی اپنا مال، اپنے جانور لے کر، اونٹ لے کر سب جو ہے پہاڑوں کی طرف چلے گئے، گھروں کو چھوڑ دیا سب نے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ اب پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ اب دوسرے دن صبح کا وقت ہے، صبح فجر کا وقت ہے، ابراہا نے حکم دے دیا چلو اب مکے پہ چڑھائی کرنا ہے، مکے پہ چڑھائی کرنے کا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، صبح کا وقت ہے اور ابراہا بادشاہ نے حکم دیا کہ اب ہم جا کے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا دیں گے اور مکے شہر کو تہس تہس کر دیں گے، استغفر اللہ۔ اب اس کا جو لشکر تھا وہ پیش قدمی کرنے لگا، مکے کے قریب آ گئے۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہاتھی تھا، سب سے بڑا ہاتھی محمود اس کا نام تھا، محمود، وہ ہاتھی جو ہے بیٹھ گیا، اس کے پیچھے دوسرے ہاتھی، وہ ہاتھی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بیٹھنے کے بعد اب وہاں کے جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں ہاتھی کو، لیکن ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں، ہاتھی اٹھنے کو تیار نہیں، وہ لوگ جو اٹھا رہے ہیں ہاتھی اٹھنے تیار نہیں، لشکر اٹھ گیا، وہیں آگے نہیں بڑھا۔ پھر سمندر کی طرف سے، ادھر کی طرف سے جو ہے اب ابابیل کے چھوٹے چھوٹے جانور، پرندے جو ہے ان کے جھنڈ آنے لگے، اللہ کا عذاب، یہ ابابیل کی شکل میں اللہ کا عذاب آنے لگ گیا۔ پیارے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی اتنی چھوٹی جو ہے وہ پرندے ہیں، جب چڑیا ہوتی ہے، چھوٹی سی چھوٹا پرندہ اتنا ہی، ان کی چونچ کے اندر ایک پتھر ہے اور ہر ایک پتھر ہر ایک کافر کے نام سے آیا ہوا ہے، ہر کے نام سے ایک پتھر ہے۔ تو وہ جو ہے وہ چونچوں کے اندر چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کر وہ ابابیل کے جھنڈ آنے لگے اور آ کر اب وہ جو ہے اوپر سے بس اپنی چونچ میں سے کنکریاں چھوڑنے لگے نیچے۔ تو وہ کنکری نیچے آتی، جس کے نام کی ہوگی اس کے سر پر گرتی، سر پہ گر کر اس کو آر پار کر کے جس ہاتھی پر وہ بیٹھا ہے وہ ہاتھی میں دھس جاتی اور ہاتھی کو آر پار کر کے سر میں چلے جاتی۔ تھوڑی دیر میں نقشہ ایسا ہو گیا کہ جتنے وہاں پر ہاتھی تھے، جتنی فوج تھی، جتنا لشکر تھا، لشکر جلال، اس کے پر چھوڑ گئے اور لوگوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ہاتھی وہاں پر جو ہے تہس نہس ہو گئے، ہاتھی کے گوشت کے لتڑے پوری زمین پر پھیل گئے، لوگوں کے جسموں کے ٹکڑے پوری زمین پر پھیل گئے، لہو لہان ہو گیا میدان۔ دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن وہ لشکر جو بڑے کر و فر کے ساتھ تھا وہ خاک و خون میں تڑپنے لگے اور سارے اہلیان مکے کی اونچی اونچی چٹانوں پر بیٹھ کر اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ یہ سورہ فیل جو ہے ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، چھوٹی سورت، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے اس واقعے کی یاد میں اتار دی اور یہ فرمایا جا رہا ہے الم تارا، کیا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ جبکہ حضور کی تو ولادت بھی نہیں کی، حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ جیسے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ایسا آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ایسا ہوا، تو مولا تعالیٰ فرما رہا ہے الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔
تو گویا آقا علیہ السلام سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں سارا کا سارا میدان پورا خاک و خون میں بھر گیا. ہاتھی لاشوں کی انبار، ہاتھیوں کے گوشت لتھڑ پورے میدان میں پڑے ہوئے ہیں. یہ آج بھی جو ہے وہاں پر ایک خوف کا ماحول ہے. خانے کعبہ سے یعنی عرفات جو ہے میدان عرفات کے بالکل قریب کا یہ واقعہ ہے. جب حاجی لوگ حج پر جاتے ہیں عرفات میں رکتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عذاب نازل ہوا یہی جگہ ہے، بتائی جاتی ہے وہاں پر یہ جگہ ہے. اور آج بھی وہاں پر گدھ جو مردہ گوشت کھاتے ہیں گدھ، آج بھی گدھ 1450 سال ہو گیا، تقریباً 1500 سال کے قریب ہونے آ رہا. آج بھی وہاں پر اس علاقے میں گدھ آتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں انہوں نے وہاں پر لاشوں کا گوشت کھایا تھا. تو آج 1450 سال کے بعد بھی وہاں پر گدھ جو ہے ہمیشہ آسمان کے طرف میں پھرتے رہتے ہیں. تو اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ اچھا یہی علاقہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا اور ابابیل جو ہے وہ کنکریاں لے کر آئے تھے. اور یہی وہ مقام ہے، یہ وہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل جب بندے کمزور ہیں اور بدلہ لے نہیں سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی مدد فرماتا ہے. خانہ کعبہ کی حفاظت فرمانے والا اللہ ہے. اور اب آپ سوچیں گے کہ بھائی ہم اتنے لوگ ہیں، ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں تو پھر ابابیل کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائی ایسا نہیں ہے. ہم کو یہاں پر جو ہے اپنی سستی اور اپنی کاہلی اور اسلام سے دوری جو ہم نے پیدا کر لی ہے اس کو دور کرنا ہوگا. اور اس کے بعد میدان بدر میں آنا ہوگا. جیسے میدان بدر میں سرکار تشریف لائے تھے، ہم کو بھی وہ یاد کر کے ہم کو بھی آگے بڑھنا ہوگا. 313 جو صحابہ کرام تھے اور 1000 کے لشکر سے ٹکرانے تشریف لائے تھے تو اللہ نے وہاں پر فرشتوں کو نازل فرمایا تھا. فرشتے نازل ہوئے 1000 2000 3000 ایک روایت میں لکھا کہ 5000 فرشتے آئے تھے حضور کے اعزاز میں. تو وہ معاملہ ابھی بھی بن سکتا ہے بشرط کہ ہمارے اندر وہ کیفیت پیدا ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ، رسول پاک سے محبت. تو وہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. ہم صرف مسلمان ہیں، نماز کی بات تو کرتے ہیں لیکن فجر میں ہم سوتے رہتے ہیں، ہماری کیفیت الگ ہے. اس وجہ سے ہمیں اللہ کی مدد نہیں مل رہی. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، اسلام کو پھیلایا اور اس راہ میں آپ کو بڑی رکاوٹیں آئی، بڑی تکالیف آئی، بہت زیادہ تکلیف آئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا راہ خدا میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، اتنا مجھے ستایا گیا. ایک پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ پہلوان، بہت بڑا پہلوان تھا. کہ وہ پہلوان سے کوئی لڑ نہیں سکتا تھا، کافر تھا. تو سرکار کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد مجھ سے کشتی کرو، اگر مجھ سے جیت گئے تو میں اسلام قبول کروں گا. بہت بڑا پہلوان ہے تو ظاہری طور پر ایک ابھی لڑ نہیں سکتا وہ پہلوان سے، بہت مشہور پہلوان ہے. تو سرکار اسلام نے فرمایا کہ اگر تو ہار گیا تو اسلام قبول کر لے گا؟ تو عرض کی ہاں اسلام قبول کر لوں گا. پہلے ہارا ہو تو صحیح، اسلام قبول کر لوں گا. تو میرے پیارے بھائیوں، رسول پاک علیہ السلام کے مقابلے میں آیا اور آ کر جو ہے بڑا پہلوان ہے، بڑے پینترے معلوم ہے اس کو. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس نے کہا چلو شروع کشتی شروع، تو آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پٹک دیا زمین پر. آقا علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے زمین میں پٹک دیا. اس کو حیران ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. اس کو اس کی امید نہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے ان کو تو میں جو آسانی سے کشتی کر دوں گا ان کے ساتھ، وہ سمجھ رہا تھا. لیکن آقا علیہ السلام فرمایا گیا آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے 40 مردوں کی طاقت عطا فرمائی. تو اس نے کہا یار محمد ایسا کیسا ہو جائے گا، چلو اور بار کر لیتے ہیں، شاید میرے معبودوں نے لات منات عزا نے میری مدد نہیں کی، میری بات نہیں سنی، اور ایک بار ٹرائی کر لیں.
نیکسٹ ٹائم ایک چانس. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر کشتی شروع ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ہی حملے میں پہلے ہی اس کو پکڑا اور جھٹک دیا نیچے. وہ پٹک کے نیچے گر گیا اور بالکل چیت پڑا ہوا ہے. تو کہا کہ اے محمد اور ایک بار کر لیں گے. تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ مقابلہ ہوا. پھر تیسری مرتبہ کی سرکار نے بس اس کا ہاتھ جیسے پکڑتے نیچے اس کو پٹک دیا. پھر وہ زمین نیچے گر گیا. تو اب بالکل جو ہے اس کی ہمت نہ رہی کہ دوبارہ جو ہے وہ بولے. تو ایک روایت میں لکھا ہے کہ اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ بعد میں اسلام قبول کر لیا. پھر اس کے بیٹے کو معلوم ہوا. اس کا بیٹا بھی بڑا پہلوان ہے کیونکہ عموماً ایسے ہوتا ہے والد صاحب پہلوان ہے تو بیٹا بھی پہلوان ہے. تو بیٹا بھی بڑا پہلوان نامور پہلوان ہے. تو بڑا پہلوان ہے وہ بھی. اس کو معلوم ہوا. اس نے کہا اچھا وہ ابا تھے میں تو جوان ہوں. اب وہ جو ہے آ گیا حضور کے پاس. 300 بکریاں لے کر آئے. 300 بکریاں اونچی اونچی شاندار بکریاں. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کشتی کرو گے. اگر مجھ سے کشتی کرو گے تو اگر مجھے گرا لو گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا اور 100 بکریاں دوں گا. یہ عالیشان بکریاں ہیں. 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا اگر مجھے آپ ہرا دیں. تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. تو اب آقا کی بارگاہ میں باپ چلا گیا تو بیٹا کیا چیز ہے پیارے بھائیوں. اب بیٹا محاورے کی آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک ہی مار میں اس کو چیت کر دیا. وہ نیچے گر گیا. اس کی پیٹھ زمین پہ لگ گئی. تو کہا 100 بکریاں دیا. 100 بکریاں دے دیا آقا کے بارے میں. پھر ایک بار محاورہ کر لی. اب کے تو میں آ جاؤں گا. پھر دوسری مرتبہ محاورہ کشتی کا. پھر سرکار نے ایک ہی بار میں اس کو چیت کر دیا. 100 بکریاں پھر آقا کو پیش کر دی. اس کے بعد کہا کہ اے محمد اور ایک بار محاورہ کر لیں گے. آخری محاورہ 100 بکریاں میرے پاس جو بھی فائنل. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. تیسری مرتبہ محاورہ ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ پکڑا اور اسی وقت پٹک دیا. پھر وہ ایسا زمین پر گرا کہ اس کو اٹھنے کی ہمت ہی نہ رہی. کہا کہ 30 تو 100 جو بچے تھے وہ بھی آپ کو دے دیا. تو سرکار کے سامنے فرمایا کہ اب تیرے پاس کیا ہے. تو کہا کہ اب کچھ نہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو سرکار نے اس کو مسلمان بنایا اور پھر 300 اس کی بکریاں اسی کو واپس کر دی. تو لے کے لے جا اپنی بکریاں. واہ کیا جو لوگ کرے ہوئے شہر بتاتے ہیں. حضور کی تو وہ بارگاہ ہے کہ وہاں سے تو ہر ایک کو ملتا ہے. سرکار نے اس کی 300 بکریاں اس کو واپس لوٹا دی. پھر سبحان اللہ ایمان کی دولت سے بھی سرفراز ہو گئے. صحابی بن گئے. سبحان اللہ. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ صرف انسان بلکہ جن بھی حاضر ہوتے. جنات ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہیں. ایک جن آ گیا سانپ کی شکل میں. تو صحابہ نے دیکھا تیرے سانپ ہے. اب صحابہ کو یہ نہیں تھی اور جن صحابہ کو معلوم سانپ ہے. سانپ آ گیا حضور کی بالکل قریب آ گیا. صحابہ نے چاہ کے اس کو مار دیا سانپ کو. سرکار نے روکا اس سانپ کو مت مارو. تو وہ سانپ حضور کے قریب آ گیا. اب صحابہ بے ہو رہے ہیں کہ ارے حضور کو یہ ڈس نہ لے کاٹ نہ لے سرکار کو. سرکار نے منع کر دیا. اب وہ سانپ جو اور قریب آ گیا یہاں تک کہ حضور کے کان میں وار کے قریب آ گیا. حضور کے کان کے قریب آ گیا کچھ بولنے لگا. پھر سرکار نے اس سے کچھ فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ چلا گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم تو ڈر رہے تھے کہ یہ سانپ آپ کو ڈس نہ لے. آپ کی ان کا قریب آ گیا تھا آپ نے منع کر دیا یا اس کا کیا ماجرا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ وہ سانپ نہیں تھا وہ جن تھا اور دوسرے جنوں نے اس کو میرے پاس بھیجا. انہوں نے کچھ قرآن کی آیتیں بھول گئے تھے تو وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے ایک اپنے جن کو ہمارے پاس بھیجا ہوں. تو پھر میں نے اس کو قرآن کی وہ آیتیں بتائی کہ تم یہ بھول گئے تو یہ آیتیں ہیں. تو وہ سن لیا اور سن کر وہ چلا گیا کیسے جیسے وہ بات سرکار نے اس کو بتا دی. تو پھر وہ تھوڑا حضور کے قریب تھوڑا دور ہوا اور اچانک غائب ہو گیا. اچانک غائب ہو گیا. تو صحابہ نے دیکھا کہ تو زمین میں نہیں دھسا ہوا میں نہیں ہوا تو گیا کہاں سے.
یہ عجیب سانپ تھا، سرکار نے فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا اور وہ جن تھا، اور یہ سارے معاملات سرکار نے بتائے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسان بھی آتے، جنات بھی آتے، اور آپ کو پتا ہے جنات کے اندر بھی مسلمان جن ہیں، کافر جن ہیں، اور ایک مزے کی بات کہ جو مسلمان جن ہیں ان کے اندر بھی فرقے بن گئے، سنی جن، شیعہ جن، وہابی جن۔ آپ بولیں گے مزہ مذاق کر رہی ہیں، نہیں، میں حقیقت بتا رہا ہوں، جنات کے اندر بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک ہے سنی جن، ایک ہے بدعقیدہ جن، ایک ہے پکا کافر جن۔ یہ جو لوگوں کو آگے ستاتے یہ کافر جن ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی روح آ گئی، خدا کی روح آ گئی، بدروح آ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پر، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ بدروح وہیں رہتی، دیکھو ہمیشہ ایکسیڈنٹ ہو رہا وہاں پہ، وہ روح ایکسیڈنٹ کرا دی وہاں پر۔ ارے بھائی وہ روح کہاں سے آئیں گے، وہ تو چلے گی اپنے مقام پر، روح یہاں بیٹھے ہوئے رہتی، اور اس طریقے سے چلے جاتے اس وہ اپنے لوگوں کی طرح سی باتیں جو پھیل جاتی ہیں۔ تو قرآن اور حدیث پر کم بھروسہ رہتا ہوں، ایسی جو ہوائی باتیں رہتی اس پہ زیادہ یقین ہو لیتے، ارے ایسا ہے ویسا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، کوئی روح کام کہیں بھی نہیں ہوتی، ایک یا تو جو ہے مسلمان کی روح ہے تو بھی اللہ کی حضور پیش ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے وہ علیت میں ہو سکتی ہے، یا پھر خانہ کعبہ کے پاس ہو سکتی ہے، یا چاہے زمزم کے پاس ہو سکتی ہے، آب زمزم کا کنواں وہاں پہ ہو سکتی ہے، یا پھر اس کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ اور کافر کی اگر روح ہے، ایک کافر مر گیا یا بدعقیدہ مر گیا، جیسے رافضی، خارجی تو حضور کے گستاخ وغیرہ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، بظاہر مسلمان ہیں لیکن فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں، اور حد کفر تک ان کا عقیدہ پہنچ گیا۔ اس میں بھی دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حد کفر تک، ایک ہوتا صرف گمراہیت تک۔ تو جو حد کفر تک پہنچ گیا، جو بدعقیدہ حد کفر تک پہنچ گیا، اگر اس حالت میں مرا تو پیارے بھائیوں اس کی روح یہاں نہیں ہوتی ہے، بلکہ حد کفر تک اس کا عقیدہ پہنچ گیا، کفر تک پہنچ گیا، تو پھر اس کو جو ہے فرشتے لگا کر کے سجین میں اس کو جو ہے نیچے ڈال دیتے ہیں، سجین تحت الثرى کے پاس، بالکل نیچے، ساتوں زمینوں کے نیچے پہنچ کی روح وہ آئیے سے دکھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بدروح ہے، تو میرے پیارے بھائیوں بدروح جو ہے اس کا تصور ہی ہمارے پاس نہیں۔ روح ہے، ایک ہے مسلمان کی روح، ایک کافر کی روح۔ مسلمان کی روح اپنے وہاں پر، کافر کی روح جہنم میں، ساتوں زمینوں کے نیچے تحت الثرى کے پاس، وہاں پہ جو ہے سجین، اصل میں سجین کہتے ہیں قید خانے کو، جیل کو، جیل جو بنا جیل کو عربی میں سجین کہتے ہیں۔ تو کافروں کی جو روحیں ہیں وہ سجین میں ہیں، جیل میں ہیں، قید میں ہیں۔ اب کوئی چنچلوڑا جیل میں ہے، نکل کے آپ کے پاس بھاگ نہیں سکتے، جیل میں ہے، تو ایک کوئی جیل ہو گئی، تو اسی کافروں کی روح بھی بالکل جیل ہو گئی، پھر وہ کہیں نکل نہیں سکتے۔ جو بھی کافر مرتا ہے وہ سیدھا جیل میں جاتا ہے، اور تمام کافروں کی روحیں وہیں پر ہوتی ہیں، اور ان کو وہاں پر عذاب ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جیل میں پڑے ہوئے کچھ بھی نہیں، صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، صبح و شام آگ پر جلتے ہیں، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اور ان کو عالم برزخ میں عذاب ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں جنات کے اندر بھی جو ہے الگ الگ قسم کے ہیں، کوئی مسلمان، کوئی کافر، کوئی بدعقیدہ، ہر قسم کی جو جنات بھی ہوتے ہیں۔ اور جو خوش عقیدہ جنات ہوتے ہیں وہ مسجدوں میں آتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، اور جو کافر جن ہوتے ہیں وہی جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو تکلیف بنا دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کیا کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں چڑیل آ گئی، چڑیل، بھوتنی، چڑیل۔ تو میرے پیارے بھائیوں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے جن جو کہا، جن شیطان جو ہے، یہ شیطان اس کے جو اولاد ہے اس میں نر اور مادہ دونوں بھی ہیں۔ تو جو مادہ ہے اس کو چڑیل کہا جاتا ہے وہ جنی۔ ہم ٹوائلٹ کو جاتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟
اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں شریر جن اور جنیوں سے. تو گندگی کے مقام پر یہ لوگ رہتے ہیں، جہاں ٹوائلٹ ہوتا ہے وہاں پر جن اور جنیاں ہوتی ہیں. اگر کوئی مسلمان یہ پڑھ کر ٹوائلٹ میں جائے تو پھر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. اگر یہ دعا پڑھ کر نہ جائے تو اکثر لوگ جو ہے ٹوائلٹ کو جا کے اگر ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. اسکول کے ٹوائلٹ بچوں کی طبیعتیں خراب ہوتی، ٹیچرز کی طبیعت خراب ہوتی. شادی خانوں کے ٹوائلٹس وہاں پر بھی جو ہے بہت سارے بچوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. شادی میں گئے تھے، شادی خانے میں ٹوائلٹ گئے، وہاں پر جو ہے دعا پڑھ کر نہیں گئے، طبیعت خراب ہو گئی. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، تو جن اور جنی یہ جو ہے ان کے نر اور مادہ ہیں، تو یہ ان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹوائلٹ میں جانے کی بھی دعا بیان فرمائی، اور پھر ٹوائلٹ سے نکل کر واپس آتے ہیں اس کی بھی دعا بیان فرمائی. غفرانک اگر اتنا بھی پڑھ لیں گے تو باہر نکل کر غفرانک پڑھ لیں گے تو دعا ہوگی. چھوٹی دعا یہ بھی جب انٹر ہوں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ دعا پڑھ لے گا بندہ تو پھر جو ہے شریر جن اور جنیاں وہاں سے غائب ہو جائیں گی، وہاں سے بھاگ جائیں گی. ورنہ پھر وہ ہماری جو ستر ہیں، ستر یعنی جو چھپانے کی چیز ہے اس کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں اور ہماری جو ہے ہمارے اعضاء بدن کو دیکھتے ہیں. اور کئی لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، وہ بھی نظر لگا دیتے ہیں، انسان کی باڈی کو نظر لگا دیتے ہیں. تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، ہم کو جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے کہ تم جب ٹوائلٹ جاؤ تو یہ پڑھو، کھانا کھانا ہے تو اس سے پہلے یہ پڑھ لو کہ شیطان کھانے میں شامل نہیں ہوگا، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. ایک مرتبہ دستر کی شاوا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دربار ہے، دستر بچھا ہے، سرکار تشریف فرما تلاوت فرما رہے ہیں، صحابہ بھی ہیں. تو ایک صحابی نے بچہ ہے، بچہ بھی آپ سے شامل ہو گیا. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں کھانے میں بڑی برکت تھی لیکن بعد میں برکت ختم ہو گئی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نے جب شروع کیا تھا تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا تھا، لیکن یہ بچہ، یہ چھوٹا بچہ جو بعد میں ہمارے دستر میں شامل ہوا، یہ بغیر بسم اللہ کے ہمارے دستر میں شامل ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ہے برکت بھی ہماری چلی گئی، شیطان بھی شامل ہو گیا، برکت چلی گئی. تو میرے پیارے بھائیوں، جب بھی کھانا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. لباس پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لباس پہنے. کنگھی کریں، آج کل لوگوں کو کنگھی کی بڑی شکایت ہے، کنگھی کا تو بات جھڑ جانا، کتنے بات جھڑ جانے کنگھی کرتے ہیں، سب جو ہے گنجا ہو جا رہا، بات جھڑ جا رہے ہیں. بچے تو بچے، بچیوں کا تو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بات جھڑنا. تو پیارے بھائیوں، ایک نسخہ بتایا گیا، بزرگوں نے بتایا کہ جب بھی کنگھی کریں تو یہ دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانے پہ جو دعا پڑھتے ہیں، کھانے کی دعا بھی ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ. تو یہ دعا پڑھ کر جو کنگھی ہوتی ہے، کنگھی پر پھونک مارتے ہیں، پھونک دے اس کو. اب وہ کنگھی سے اب بالوں کو کنگھی کریں، داڑھی کے بال ہیں، سر کے بال ہیں. تو فرمایا گیا کہ جو دعا پڑھی گئی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، تو پھر بالوں میں برکت ہونا شروع ہو جائیں گے. بال جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو کر جھڑنا ختم ہو جائے گا کہ اللہ کے نام کی وہ برکت ہے. اللہ کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہاں برکت ہی برکت ہوتی ہے. تو ہم تو جو گانے سنتے سنتے، گانے گاتے گاتے جو ہے کنگھیاں کرتے رہتے ہیں. عورتیں جو ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے وہ بھی کنگھی کر رہے ہیں، تو موبائل پہ گانا چل رہا ہے جناب، اور جو گھر میں عورتیں کنگھی کر رہی ہیں. کتنے مطلب بال جو جھاڑتے کر رہے ہیں. اب وہ تیل لگائیں گے، وہ صابن، وہ شیمپو، یہ تیل، وہ تیل، یہ سارے تیل جہاں پہ فل ہو جاتے ہیں نا پیارے بھائیوں، جب اللہ کا نام لیتے ہیں سارے تیلوں کا اثر ایک طرف اور مولا کے نام کی برکت ایک طرف. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تیل مت ڈالو، تیل ڈالنا تو آپ علیہ السلام کی سنت ہے. آقا تو اس قدر زیادہ تیل ڈالتے سر مبارک پر کہ تیل ایسا ہو جاتا سر مبارک کہ جو امامہ باندھتے
اس کے نیچے ٹوپی، ٹوپی کے نیچے سربن، وہ سربن سے جو تیل اس قدر اس میں جذب ہو جاتا، اس کو اگر نچوڑا جائے تو تیل ٹپکتا، اتنا اتنا تیل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سر مبارک پر ڈالا کرتے. اور آج ہمارے مسلمان بھائی سر میں تیل لانے شرم آتی ہے، دعوت میں جانا ہے، ارے کھلے پانا ایسا چپک جاتے ہیں، بات چپک جاتی ہے، کھلے پانا نہیں ایسا ایسا ہی ہو کرے گا تو بات ایسا ہو جانا. تو پتا نہیں تو کیا کیا جو ہمارے بھائی کرتے ہیں. پھر تھوڑے دن کے بعد جھنڈے شروع ہو جاتے ہیں، سفید بھی ہو جاتے ہیں جلدی جلدی، اور بہت ساری اس میں خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو پیارے بھائیوں سنت یہ ہے کہ سر میں تیل ڈالیں، داڑھی میں تیل ڈالیں، اپنے بھووں پر بھی تیل لگائیں. ایسا نہیں کہ دیکھیے ہم ڈال دیں تو وہ ہاتھ میں چلے جائے گا، ویسا نہیں. اس کا طریقہ ہے بسم اللہ پڑھ کر سیدھے انگلی سے جو ہے اس طرف، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس طرف، پھر لے کے اس طرف. یہ پلکوں پر، پلکیں بھی آنا ہے، پلکیں بھی اڑانا تو پلکوں میں بھی تیل لگانے کا حکم ہے. زیادہ تو اندر چلے جائے گا، تھوڑا سا پلکوں پر، پھر مونچھ پر اس طرف، پھر اس طرف، پھر داڑھی میں اس طرف، پھر اس طرف، پھر سر پہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ ہے. تو کئی ہمارے بھائی ہیں کہ ان کو زندگی میں کبھی داڑھی میں تیل لگانے کی نوبت ہی نہیں، وہ سنت سے محروم ہے. یہ داڑھی میں تو تیل کہاں سے لگائے گا بھائی؟ چکنا ہے پورا، یہ چکنے تو چکنا ہے بیچارا، وہ چکنے کو تیل کہاں سے لگائے گا؟ وہ سنت سے تو زندگی پر محروم ہے. موت آ گئی، سنت پہ زندگی میں عمل کبھی نہیں ہوا. موت کا فرشتہ آ گیا، لاش پڑے گی، پوری زندگی بھر داڑھی سے محروم اور داڑھی میں تیل لگانے کی سنت سے محروم. اب لے کے جا رہے ہیں صاحب، کیا لے کے جا رہے ہیں پتا نہیں کیا لے کے جائیں گے. عظیم سنت اگر چھوڑ گئی تو میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو پھر انسان کو کس میں فائدے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے وہ سنت ادا فرمائی جس سے انسانوں کو فائدے ہیں. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں انسان کو اس پر کوشش کرے عمل کرنے کی تو اس کو بیماریاں جو بہت کم آئیں گی. کھانے کے 3 حصے کرنے کو سرکار نے فرمایا، کھانے کے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک پانی سے بھرو، ایک روٹی چاول وغیرہ اس سے ایک کھلا چھوڑو، بیماریاں کم آئیں گی اور کم بیماریاں ہوں گی. تو اس طرح میرے پیارے محترم بھائیوں آقا نے فرمایا کہ جو پانی کھڑے ہو کر تم پیتے ہو اس قدر اور سامنے ہے، اس کو الٹی کر دو، منہ میں انگلی ڈالو اور پانی کو الٹی کر دو اور پانی منہ سے نکال کے نیچے گرا دو. اگر وہ پانی پیٹ میں رہے گا تو تمہیں شدید نقصان پہنچائے گا. جو کھڑے کے پانی پیتے، لوگ کھڑے کھڑے پیتے، اکثر غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ الٹیاں سے پیتے ہیں اور وہ ڈالے دیتے. دیکھو گلاس ہوتی ہے لیکن وہ جگ سے اوپر ڈال لیتے ہیں، جگ سے اندر ڈال لیتے ہیں. ان کا دیکھا ہے کہ ہمارے بھائی بھی یا ایسے ہی ڈال دیتے، بعض لوگ کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے بھی پیتے تو اوپر سے ڈال لیتے، منہ نہیں لگاتا. ارے بھائی ان کے منہ ناپاک ہوں گے کیا ان کا برتن ناپاک ہوگا؟ ہمارا منہ بھی پاک ہے، رسول پاک کا نام لینے والے ہیں، ہمارا منہ بھی پاک ہے، ہمارا برتن بھی پاک ہے. تو ہم کو حکم دیا گیا کہ برتن کو منہ لگا کر پانی پیا کرو، برتن کو منہ لگا کر بسم اللہ پڑھ کر ایک سانس لو، پھر پیو، پھر ایک سانس لو، پھر تیسری مرتبہ پورا پی لو، پھر الحمدللہ پڑھو. تو یہ ہم کا کلمہ اللہ نے رسول نے ہم کو کلمہ بتایا، رسول پاک کی سنت مبارکہ. تو ہمارے کئی مسلمان بھائی اس سنت سے محروم، کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے وہ سنتوں سے محروم. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ جو طریقے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو کافر کریں گے، یہود نصارہ کریں گے. وہ تو دشمن ہے ہمارے، وہ تو ہمارے آقا کے دشمن ہیں، وہ ہماری سنت کو کبھی بھی وہ جو آقا کی سنت کو زندہ نہیں کریں گے. بلکہ ہم اس قدر غلامانہ ذہن بنا چکے ہیں کہ یہود جو کرتے ہیں ہم اس کی نقل کر کے اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں. نصارہ جو کرتے ہیں ان کا لباس پہن کر کوٹ پینٹ سوٹ پر نکاح ہے آقا کی سنت نکاح کرنا، ان نکاح کی سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آقا کی سنت نکاح، ولیمہ کرنے کا تو آقا نے حکم دیا ہے، ولیمہ ہے اور ولیمے کے اندر جو ہے نوشہ اور گھر کے سارے افراد، نوشہ کے بھائی، چاچا ہے، ماموں والا سب جو ہے کوٹ پینٹ سوٹ کوٹ ٹائی لگا کر. میرے پیارے بھائیوں
کیا کسی عیسائی کو کسی یہودی کو کبھی شادی میں آپ نے دیکھا کہ وہ اسلامی لباس پہنا ہو؟ سرکار نے کرتا پہنا ہے، صحابہ نے پاجامہ پہنا ہے، کوئی اسلامی جو لباس ہے. چلو آج شیروانی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، شیروانی بھی جو ہے آج علماء پہنتے ہیں. تو کوئی آپ نے کبھی دیکھا کسی عیسائی یہودی کی شادی میں کہ سب کے سب اسلامی لباس پہنے ہو، مسلمان جیسا لباس پہنے ہو؟ آپ نے کہیں نہیں دیکھا. البتہ یہ آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، جو بھی جناب مالدار ہو جاتے ہیں یا پھر صرف دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، دینی تعلیم نہیں ہوتی، صرف دنیاوی تعلیم پڑھ لی ہے، دین سے دور ہے، ایسے لوگوں کی کبھی آپ دعوت میں چلے جائیں تو ایک دم ہائی فائی ہوگا مسئلہ، ایک دم مالدار لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، صاحب بڑی بڑی کاروں میں آ رہے ہیں، بڑا شادی مانا لاکھوں کا، 3 لاکھ کا اسٹیج ہے، 10 لاکھ کا شادی مانا ہے، ایک ایک کار میں آ رہے ہیں، 25-50 لاکھ کی کار ہے، 60-70 لاکھ کی کار ہے، ایک ایک کروڑ کی کاروں میں آ رہے ہیں. دیکھیں گے آپ ان کو تو وہ سنتوں میں لباس میں نہیں ہوگی، امامہ شریف باندھے ہیں اور جو ہے سفید لباس سے بھی کرے ہوئے ہیں، ایسا نظر نہیں آئے گا آپ کو. وہ سوٹ بوٹ اور ٹائی لگا کر شوز کور شوز پہن کر وہ جو ہے آگے جھومتے ہوئے ہم کو جو ہے بس انگریز دکھنے سا. تو میرے پیارے بھائیوں اس میں کوئی عزت نہیں ہے، عزت تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آج بھی ہے، کل بھی نہیں. اور یہ لوگ جو لوگ یہ آج یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں تو کل یہ پچھتانے والے ہیں، یہ کل افسوس کرنے والے کہ ہم نے یہ کیا کیا، اللہ نے موقع دیا، ہم نے جو ہے اس کو ایسے ہی کما دیا. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی یہ دی ہوئی زندگی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی میں گزر جائے تو اس کے لیے نجات ہے. اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنا چاہے اور اس میں عزت حاصل کرنا چاہے تو کبھی بھی عزت حاصل نہیں ہوگی. اور پیارے بھائیوں یاد رکھیے کہ کل قیامت کا دن قائم ہوگا، ہر مسلمان کا ایمان ہے قیامت کا دن قائم ہوگا. کیا ہے قیامت کا دن، کیسا دن ہے؟ فرمایا کہ اگر باپ اور بیٹا دونوں میدان محشر میں آئیں گے تو بیٹا نافرمان بیٹے بہت ہے، ایک نافرمان بیٹا باپ کا، ایک نافرمان بیٹا جو ہے وہ میدان محشر میں جب آئے گا تو باپ کہے گا کہ یا اللہ اس سے اس کا حساب لے، اس نے مجھے دنیا میں بہت تکلیف دی، بہت ستایا، نافرمانی کی، دل آزادی کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لے گا. تو وہ بیٹے کی نیکیاں باپ کو دی جائیں گی تو باپ تمنا کرے گا، باپ تمنا کرے گا کاش میرا بیٹا میری زیادہ نافرمانیاں کرتا، آج میں اس کی زیادہ نیکیاں لیتا. کاش میرا بیٹا دنیا میں میرا اور نافرمان ہوتا اور میں میری آزادیاں کرتا تو آج اس کی زیادہ نیکیاں میرے پاس آ جاتی. ارے آپ کا بیٹا، آپ کا لب جگر جس کے واسطے دنیا میں آپ 7 سمندر پار جا کے پیسے کما کر بھیجتے رہے، اس کے بخار، اس کی بیماری میں ہزاروں نے لاکھوں خرچہ کر دیے، کی تعلیم پر لاکھوں خرچہ کر دیے، اس کی شادی پہ لاکھوں خرچہ کر دیے. اب وہ بیٹا میدان محشر میں آیا تو آپ کے اگر کچھ دل آزادی کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں اب آپ کو مل رہی ہے تو آپ توجہ کر رہے ہیں اور بھی اگر زیادہ میں نافرمانی کرتا تو اس کی اور نیکیاں لیتا تھا. تو ذرا اندازہ کریں کہ قیامت کا دن کیا دن ہے کہ بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹے کی نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، کوئی کسی کا نہیں، کوئی کسی کی مدد کو تیار نہیں. مدد دور کی بات ہے، نیکیاں لینے کی فکر میں ہے پڑتا، اس نے مجھے کچھ گالی نہیں دیا، اس نے کچھ میرے ساتھ تعصب نہیں کیا، اس کا کچھ ہے کیا، ہر کبھی سوچنا میرا کچھ کسی نے مجھ پر ظلم کیا کیا تو سب آپ کر کے اپنی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ مولا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں کمزور تھا، یہ مجھے مارا تھا، لوگوں کے سامنے مجھے گالیاں دی، میرا گھر توڑ ہوا، پیسے نکال میرے سے پیسے لیے 5 لاکھ لیا تھا. آج کل چل رہا نا سر، گھر بنا رہے ہیں 5 لاکھ لو نہیں تو بندیا کو بلا کر دوبارہ گھر توڑوا لیں گے. آپ جانتے ہو ان سے کھانا لے لیں، ٹھیک ہے لے لو سب 5 لاکھ لے لو 10 لاکھ لے لو.
آپ لاکھوں روپے جیب میں ڈال رہے ہیں، ڈکار بھی نہیں لے رہے ہیں. کل قیامت کا دن قائم ہوگا، یہ جتنے گھر بنائے اور جنہوں نے تم کو پیسے دیے یہ ٹھہر جائیں گے، تم کو پکڑیں گے تمہاری گربان کے. مولا اس نے میرا گھر بناتے وقت اسے 5 لاکھ دیے تھے، اب واپس کرو سامنے. پیسے تو ختم ہوتا دنیا میں، کھا پی کے ختم کرے. یہ عالم معاشر ہے، عالم دنیا میں پیسے لیے، عالم معاشر میں حساب ہو رہا ہے. تو عالم معاشر میں تو پیسے کسی کے پاس ہے نہیں. اب یہاں پر ہے نیکیاں اور گناہ، دو ہی ہے یہاں پر. اب 5 لاکھ روپے کسی کو واپس کرنا محشر کے میدان میں، تو وہ بولے گا کہ مولا مجھے تو حساب چاہیے. تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو پیسے تو ہے نہیں، تو اب نیکیاں اس کو دو. وہ نیکیاں تو ہے ہی نہیں، کس کو دے گا؟ جس کا گھر بنتا اسے پیسے دیتا ہوں. لاکھوں روپے نہیں، کروڑ پتی بن گیا. ایک 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ. اب وہ بولے واپس کرنے کا، کہاں سے جائے گا بھائی؟ نیکیاں ختم. اب ان کے گناہ ان کے سر پر، ان کے گناہ ان کے سر پر. یہ بولیں گے ٹھیک ہے 5 لاکھ اگر نیکیاں نہیں ہے، ہمارے پاس جو گناہ ہے یا اللہ ہم وہ گناہ کے سر پر ڈالتے ہیں. مولا فرمائے گا ٹھیک ہے تم اپنے گناہ کے سر پر ڈالو اور تم جنت میں جاؤ. اب یہ جہنم میں جائے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے، حدیث پاک ہے، آدمی کا جو ہے موت پیچھا کرتی ہے، جہاں اس کی موت لکھی ہے اس کو وہاں موت پیچھا کر کے وہاں آتی ہے اس کو موت. رزق بھی ویسے ہی اللہ نے جتنا مقدر رزق لکھا ہے وہ آپ کو پہنچ کے رہے گا. اب حلال حرام آپ دیکھنا ہے، حلال حرام آپ دیکھنا ہے. حرام حرام مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، روک دیں. آپ کے مقدر کا رکاو آنے والا ہے آپ کے پاس، آپ اس کو روک دیں، آپ کے مقدر کا آپ کو ضرور ملے گا. تو میرے پیارے محترم بھائیوں، اب یہ حرام مال جو لوگ کھاتے ہیں، حرام کھا کر جو خون ان کے جسم میں بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، پھر ان کی نسلیں آتی ہیں. حرام کھا کھا کے یہ شادیاں کرتے ہیں، پھر ان کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے. اب وہ اولاد جو حرام کھا کھا کے، جن کے ماں باپ حرام کھائے اور اس سے توانائی ہوئی، پھر ان سے یہ اولاد پیدا ہوئی، کیا وہ اولاد نمازی بنے گی؟ کیا وہ اولاد دیندار بنے گی؟ ماں باپ کی وفادار بنے گی؟ حرام جس کے جو پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے، خون جو پورا حرام کا خون بھرا ہوا ہے، تو وہ تو ماں باپ کا غدار نہیں رہے گا، وہ تو اسلام کا بھی باغی ہو جائے گا، رسول پاک کا بھی گستاخ بنے گا. آج لوگ گستاخ رسول کیوں بنتے ہیں؟ صحابہ کی گستاخی کر رہے لوگ. ماں باپ نے حرام کھلایا ہو، بیٹا نکل کے صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے. ماں باپ نے حرام کھلایا، اولاد نکل کر اہل بیت کی شان میں بیعت بھی کر رہی ہے. حرام ماں باپ نے کھلایا، خود حرام کھاتے رہے، اولاد کو حرام کھلا رہے ہیں. اولاد نکل کر غوث اعظم کی گستاخ بن رہی ہے، رسول پاک کی گستاخ بن رہی ہے. تو یہ جو گستاخی آپ دیکھتے سمجھ آئیں کہ اس کے ماں باپ میں فالٹ ہے، جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو آج آپ دیکھیں پیارے محترم بھائیوں، ہر طرف جو ماحول بنا ہوا ہے، تو ہم اس ماحول میں ہم بہنا نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو اس میں بہ رہے ہیں ان کو نکالنا ہے اس میں سے. یہ ہم مسلمانوں کا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں روٹی کر رہا، روٹی کر رہا، روٹی کر رہا. ارے روٹی کر رہا صرف جہنم میں جائیں گے تو آپ بھی تھوڑے جائیں گے، آپ کو بھی جانا ہے کیا؟ جہنم بھی بہت بڑی ہے، اس میں جائیں گے ضرور لوگ. فرمایا گیا کہ جہنم میں جب نافرمان جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو بھر دے گا. اس کے بعد جہنم میں کی مولا اور بھی جگہ ہے، اور بھی جگہ ہے، پھر اور نافرمان آئیں گے اس کے اندر. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر گھٹنے سے پاک ہے، فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے گھٹنے سے جہنم کو دبائے گا. تو جہنم میں کہ بس 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 اب نہیں آ سکتے کوئی اس کے اندر. تو جہنم تو بھرنے والی ہے، تو بچنے والے کون کون ہیں؟ وہ بچنے والے میں اپنے کو شامل کرنا ہے. ہم بچنے والے میں سے ہونا ہے، وہ تو بھرنے والی ہے، وہ اس کو تو جائیں گے لوگ یقیناً. ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں،
اولاد کو بچائیں، اپنے دوست احباب کو بچائیں، رشتے داروں کو بچائیں، وہ تو بھرنے والی ہے، یقین طور پر جہنم بھرے گی، اس میں لوگ جائیں گے، لیکن ہمیں وہ طاقت نہیں کہ وہ ہم عذاب برداشت کر سکیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ادھر کی عطا کرتا ہے زندگی، اللہ کی خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یہ نعمت اتنی بڑی نعمت ہے کہ آخرت میں جو مر چکا ہے، جو عالم برزخ میں جا چکا ہے، اس سے آپ پوچھیں کہ زندگی کیا چیز ہے، دنیا میں اگر واپس لوٹا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے وہ بتائے گا۔ ہم تو خواب غفلت میں، غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، لیکن پیارے بھائیوں جو قبر میں جا چکے ہیں ان کو یقیناً حال معلوم ہو چکا ہے کہ یہاں پر کیا ہے، کیا کام کرنا تھا دنیا میں، کیا کرنا چاہیے تھا نہیں کر کے آج تک کیا تکلیف میں یہاں پر ان کو معلوم ہو چکا ہے، ان پر تجربہ ہو چکا ہے، لیکن اب وہ نہ آ سکتے نہ بول سکتے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم جنازے دیکھتے ہیں، لیکن قیمت حاصل نہیں کرتے جنازوں کو دیکھ کر کہ جنازہ ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے، انتقال کی خبر ملی، ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسی خبریں ملتی رہیں گی، بھائی ہماری بھی خبر ملے گی لوگوں کو، ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، ہم بھی جانے والے ہیں۔ تو اس کی تیاری کرنے کا میرے پیارے بھائیوں آج کا دن ہے، آج کا وقت ہے۔ صرف معاش لوگ اپنی اکنامک مضبوط کرنے میں لگے ہیں کہ میرا معاشی مستحکم ہو جائے، ذاتی گھر ہو جائے، یار کرائے کے گھروں میں بڑی تکلیف ہے، ذاتی گھر کرتے کرتے زندگی ہو گئی۔ تو کسی کی زندگی بچے ہیں، بچوں کی تعلیم، بس پھر بچے بڑے ہو جائیں، اچھے اسکول میں پڑھ لیں، اچھے کالج میں ان کو داخلہ ملے، اس کے بعد اچھی جاب مل جائے، بس شادی اچھی ہو جائے میری بچیوں کی، اچھے گھر میں پہنچ جائے، نیک نصیبہ ہو جائے، ساری زندگی اسی کا میں گزار دیا، کبھی اپنی خبر کی تیاری کی، نہ کبھی نماز پنج وقت کا جو ہے اہتمام کیا، پوری زندگی اسی کاموں میں نکل گئی، ساری زندگی کاموں میں نکل گئی۔ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب یہ جاب کرتے رہے، اب ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، ابھی بھی جو شیونگ کر رہے ہیں، ابھی بھی جو شیونگ کرتے ہیں۔ ارے آپ کا ایک پیر خبر میں ہے، ابھی بھی آپ شیونگ کرتے ہیں، ابھی بھی نماز کو نہیں آتے، ابھی بھی آپ کو جو فلمیں ہونا، ابھی بھی اپنی زبان پر گالیاں ہیں۔ میرے پیارے محترم بھائیوں، یہ اس قدر غفلت ہے، اس قدر غفلت ہے کہ یہ غفلت مرنے کے بعد بہت زیادہ تکلیف پہنچانے والی غفلت ہے۔ تو یہ غفلت کو دور کرنا ہوگا اور قرآن پاک کو سیکھنا ہوگا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف کے درست مخارج نہیں آتے، قرآن نہیں سیکھا، نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن غلط پڑھے نماز کے اندر، سورہ برابر سنتے یاد نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہماری کنڈیشن جا رہی ہے، ایسی کنڈیشن کے اندر اگر موت واقع ہو جائے تو پھر مرنے کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ توبہ تو اس وقت کرنا ہے جب اللہ نے موقع دیا ہے۔ حدیث پاک میں ایک بندہ اگر توبہ کر لے تو اس کے محلے کا جو قبرستان ہوتا ہے، قبرستان سے 40 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر اٹھا دیتا ہے کہ ایک بندے نے توبہ کر لی، ایک بندے نے توبہ کر لی، تو کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا توبہ کرنے والوں سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وقت جو ہے توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بارگاہ ہے کہ جو بندہ توبہ کرے مولا اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ ہم بھی جو ہے ایک دوسرے سوری کہہ کر معافی مانگتے ہیں، وہ زبان ہی رہتی ہے ہماری، سوری بولو، بعد میں پھر خبر کو دیں گے، سوری بولو پہلے، بعد میں پھر دل میں دشمنی ویسے ہی ہے، دل میں دشمنی ویسے ہی ہے، سب ویسے ہی ہے، زبان میں جملہ ہے سوری، اب آپ کو غلطی ہوگی، بس اتنا بولتے ہیں، دل صاف نہیں ہوتا، سامنے والا بھی معاف نہیں کرتا، اس کو بھی معلوم ہے ابھی بول رہا ہی اس کا دل صاف نہیں ہوا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قیامت کا دن آنے سے پہلے ہی جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو درست کر لینا ضروری ہے، ورنہ وہاں پر جو ہے کوئی ہاؤس بینٹ والا نہیں۔ آج کل جو ہے شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے ظالم ہوتی ہیں، کہیں عورتیں مظلوم ہوتی ہیں، بہو گھر میں گئی تو کہیں پر بہو پر ظلم ہوتا ہے، گھر والے ظلم کرتے بہو پر، اور کہیں پر
बहू जाके सुन करती है, बहू को जालिम हो जाती है, वहां जाकर सास को तकलीफ पहुंचाती है, शौहर को तकलीफ पहुंचाती है, घर के सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। तो कहीं पर सारे घर वाले बहू के पीछे पड़ जाते हैं, वो बेचारी परेशान। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो ये जो आज मामले चल रहे हैं, कल मैदान माशर में ये मियां बीवी ठहरेंगे, इनका हिसाब होगा, इनका हिसाब होगा। तो वहां पर शौहर का जोर नहीं चलेगा बीवी के ऊपर, जोर नहीं चलेगा बीवी पर, अल्लाह के हुजूर ठहरे हुए, तो वहां पर हिसाब देना है, वहां पर अल्लाह की हुजूर हिसाब देना है। भागने की गुंजाइश नहीं, सॉरी बोलने की गुंजाइश नहीं। तो जो करना है आज करना है, माफी दिल से माफी तलब करना है, ताकि सामने वाले को यकीन हो कि वाकई माफी मांग रहा है तो दोबारा नहीं करेगा। माफी का मतलब ये कि दोबारा फिर वो काम ना करे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज इस वक्त की हमको जरूरत है कि जहां जहां पे मामला टेढ़े या खराब हो गए उनको सुलह करा दें, आपस में मिला दें, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत पैदा करें। इसके लिए झूठ बोलने की इजाजत दी गई। तो दोस्तों में झगड़ा है तो झूठ बोलने की अगर जरूरत पेश आए तो झूठ बोलकर भी दोनों में कॉम्प्रोमाइज कराकर सुलह करवा दो, ये हुक्म दिया गया। लेकिन कई लोग ऐसे जो झगड़े बढ़ाते हैं, तेल डालते हैं आग पे और झगड़ा बढ़ जाए और जो है दुनिया पैदा हो जाए, दोस्तों में दुनिया पैदा हो जाए, मियां बीवी में दुनिया पैदा हो जाए, तलाक की नौबत आ जाए। लोग तो ये करके मजे लेते हैं। तो याद रखें कि इस तरह के लोगों के घर बर्बाद करते हैं, कल क़यामत के रोज इनकी आखिरत तबाह हो जाएगी, इनकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और वहां पर प्यारे भाइयों, अल्लाह किसी पर जुल्म फरमाएगा, अदल फरमाएगा, इंसाफ फरमाएगा, मौला का इंसाफ होगा और किसी पर जुल्म नहीं होगा। तो आज हमको अल्लाह के हुजूर अपने सारे गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह को राजी करना है, ये सहन बनाना है। फिर भी अगर गुनाह होता है फिर तौबा करे, तौबा का दरवाजा तो अल्लाह ने खुला ही रखा है। तौबा का दरवाजा कब बंद होगा? क़यामत के दिन तौबा का दरवाजा बंद, जब तक तौबा का दरवाजा खुला ही खुला है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम भी अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करें कि या अल्लाह, आज तक हमसे जो भी गुनाह हो गए हम सारे गुनाहों से तौबा करते हैं और हम तेरी बारगाह में तेरे रसूल पाक के वसीले से तौबा करते हैं, उसको कबूल फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। प्यारे भाइयों, दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने ये सोचा कि ज्यादा लंबा वक्त ना हो और 11 बजे के आसपास जो इज्तिमा को खत्म करना है। बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते बढ़ते 12 पे बच जाती है कि बच जाता, तो उतना लंबा नहीं करना है। 11 बजे